بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میرا نام ہاشم خان ہے اور میں آپ کا اردو کا استاد ہوں۔ عزیز طلبہ، جو آج ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ مزاح کے حوالے سے ہے۔ بیٹے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مزاح کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو ہمیں معلوم ہے کہ مزاح کا مطلب ہے ہنسی مذاق، یعنی کوئی ایسی پرلطف بات جس کو سن کر انسان مسکرا اٹھے، کہکا لگائے، ہنسی آ جائے، مزاح کہلاتی ہے۔ لیکن بعض کچھ ایسی تلخ باتیں ہوتی ہیں جو اگر سیدھے اور صاف الفاظ میں بیان کی جائیں تو انسان کو بہت نامناسب محسوس ہوتا ہے، اور اگر اسی بات کو مزاح کی صورت میں بیان کیا جائے تو وہ بات زیادہ خوشگوار لگتی ہے اور اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اردو ادب میں مزاح کسی بھی صنف میں تحریر کیا جا سکتا ہے۔ شاعری کے حوالے سے بھی مزاح تحریر کیا گیا، مزاحیہ ناول بھی لکھے گئے، مضامین بھی لکھے گئے، افسانے بھی تحریر کیے جاتے ہیں۔ شفیق الرحمان ایک افسانہ نگار ہیں اور مزاح نگار بھی ہیں۔ یہ مزاح کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں اور ان کے لکھنے کا انداز یہ ہے کہ یہ پیروڈی کرتے ہیں، یعنی کہ تمثیل یا مثال کے طور پر مزاح کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ عزیز طلبہ، گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ شفیق الرحمان نے مختلف پرندوں اور جانوروں کو مثال کے طور پر پیش کیا اور مزاح نگاری کی۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہاں پر ایک پرندے کا ذکر کیا، کبا۔ ہم سب کبے کی فطرت سے بخوبی آشنا ہیں کہ کبا انتہائی ذہین اور چالاک پرندہ مانا جاتا ہے۔ اسی طرح انسانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ چالاک اور ہوشیار ہوتے ہیں یا پھر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا شفیق الرحمان صاحب نے یہاں پر اس سبق کے اندر بھینس کا ذکر کیا ہے۔ اس سے بھی ہم اچھی طرح واقف ہیں کہ بھینس کی جو فطرت ہے وہ نہایت سست اور ڈھیلی ڈھالی ہے۔ کھانا پینا، لیٹے رہنا اور زیادہ نہ چلنا پھرنا اس کی فطرت ہوتی ہے۔ انسانوں میں بھی کچھ اس قسم کی عادات پائی جاتی ہیں۔ لہذا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شفیق الرحمان صاحب نے اس سبق میں مختلف پرندوں کی فطرت کو انسانوں کی طبیعت سے مثال کے طور پر پیش کیا اور مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شفیق الرحمان اردو ادب میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ شفیق الرحمان صاحب جو ہیں مزاح نگاری کے ساتھ ساتھ افسانہ نگار بھی ہیں۔ یہاں پر کچھ ان کی اہم تصانیف کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کرنیں ان کا ایک افسانوی مجموعہ ہے۔ اسی طرح کچھ مزاحیہ مجموعے بھی تحریر ہیں، جیسے حماقتیں، مزید حماقتیں، شگوفے، متجزر، زجرہ۔ عزیز طلبہ، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے ملکی پرندے دوسرے جانور، اس کے جو مصنف ہیں شفیق الرحمان، ان کے تعارف کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، امتحان میں جہاں پر سبق کے اندر سے سوالات پوچھے جاتے ہیں وہاں پر مصنف کے تعارف کے بارے میں بھی آپ سے سوال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ بعض اوقات مصنف کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، کل عمر اور ان کی ابتدائی حالات، زندگی کے حالات، کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے تعلیم حاصل کی، اور
اس کے علاوہ ان کی اہم تصانیف کون سی ہیں، یا ان کے لکھنے کا انداز کیا ہے، اسلوب کیا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں ممتحن آپ سے امتحان میں پوچھ سکتا ہے۔ لہذا آپ نے مصنف کے تعارف کو باغور پڑھنا ہے۔ پڑھتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں ایک پینسل ہونی چاہیے، اس پینسل کی مدد سے آپ مصنف کے تعارف میں آنے والی بہت سی اہم چیزوں کو انڈرلائن کرتے جائیں۔ جب ہم پڑھتے ہوئے ان کو انڈرلائن کرتے جاتے ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ شفیق الرحمان صاحب کی تاریخ پیدائش 1920 ہے، تاریخ وفات 2000 ہے، یہ کہاں پیدا ہوئے، ہم نے تعارف میں پڑھا کہ یہ بھارت کے ایک ضلع جلندھر میں ایک مکان ہے کلانور، وہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بھی انہوں نے بھارت سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد یہ انڈین آرمی کا حصہ بن گیا۔ انڈین آرمی میں یہ بطور میڈیکل آفیسر مقرر ہوئے۔ پاکستان بنا تو یہ پاکستان چلے آئے اور یہاں پر وہ پاکستان آرمی کا حصہ بنے اور میجر جنرل کے عہدے تک گئے۔ عزیز طلبہ، آپ اس تعارف کو غور سے پڑھیں اور ان تمام پوائنٹس کو ذہن نشین رکھیں۔ دیکھیں، کبھی کبھار امتحان میں مختصر سوالات میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کا طرز اسلوب کیا ہے، یا ان کی 5 تصانیف کے نام لکھیں، یا ان کی جائے پیدائش لکھیں، یا انہوں نے کہاں سے، اس قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو ہمارا معروضی کا پیپر ہے، MCQs، تو اس میں وہ ہمیں ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں۔ فرض کیا، مثال آپ کو پیش کرتا ہوں کہ شفیق الرحمان کب پیدا ہوئے، نیچے وہ 4 آپشن دے دے گا، 2000، 2001، 2003، 2004۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی درست تاریخ پیدائش کیا ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، میں نے کچھ مثال کے طور پر اس کے تعارف میں سے سوالات تحریر کیے ہیں، آئیے ان کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس قسم کے سوال امتحان میں آتے ہیں اور آپ نے ان کو کیسے کرنا ہے۔ مزاح نگار شفیق الرحمان کہاں پیدا ہوئے؟ اب یہ سوال مصنف کے تعارف میں سے آیا ہے، اس کا جواب دیکھیں۔ مزاح نگار شفیق الرحمان ضلع جلندھر میں کلانور کے مقام پر پیدا ہوئے۔ اسی طرح سوال نمبر 2 کی طرف آئے، شفیق الرحمان کو آرمی میں کس سروس پر لیا گیا؟ شفیق الرحمان کو انڈین آرمی میں میڈیکل سروس پر لیا گیا۔ سوال نمبر 3، شفیق الرحمان کس عہدے سے ریٹائر ہوئے؟ پاکستان آرمی کا حصہ بننے کے بعد میجر جنرل کے عہدے پر ریٹائر ہوئے۔ عزیز طلبہ، یہ سارے سوالات مصنف کے تعارف میں سے ہیں۔ جہاں سبق پڑھنا بہت ضروری ہے وہاں مصنف کے تعارف کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور مصنف کے بارے میں جتنی بھی اہم باتیں ہیں ان کو ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوٹ بک کے اوپر باقاعدہ اس طریقے سے سوال لکھیں اور پھر تعارف میں سے اس کے نیچے جواب لکھیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم مصنف کا تعارف پڑھیں اور ایک لسٹ بنا لیں کہ مصنف پیدا ہوئے فلاں تاریخ، وفات فلاں تاریخ، جائے پیدائش، اس طریقے سے آپ لسٹ بناتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سا خاکہ بن جائے گا جو زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو ذہن نشین ہو سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کو آج کا لیکچر امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اس لیکچر کے بارے میں اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھے ویڈیو کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہوگا انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ عزیز طلبہ، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں تاکہ آپ کے لائک کرنے سے ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہمارے طالب علم ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ویڈیوز کو، ہمارے لیکچرز کو غور سے سن رہے ہیں۔ امید ہے آپ ان ہدایات پر عمل کریں گے اور اپنے سبق پر زیادہ سے زیادہ توجہ مرکوز رکھیں گے۔ والسلام۔